ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سندھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ سے حمید الوانی صاحب، جنہوں نے بچوں سے زیادتی کے حوالے سے رپورٹ پر تحقیق کرنے اور اسے مرتب کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس حمید صاحب. یہ آپ یہ دیکھیں کچھ پہلوؤں کی ہم نے عکاسی کی. پہلے ہر چیز ڈھکی ہوئی ہوتی تھی، یعنی کہ اخبارات تھے، رپورٹ ہوا، اخبار میں خبر آ گئی ہے. آج کل ٹی وی، مین اسٹریم میڈیا اتنا ہے، سوشل میڈیا، ہر شخص کے پاس موبائل فون ہے، ایکسس ہو سکتی ہے، پہنچا جا سکتا ہے، پکڑا جا سکتا ہے. اس کے باوجود ان کیسز کی شرح میں اضافہ کیوں؟ ایکچولی دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں اویئرنیس پہ بہت توجہ دینی ہوگی. اویئرنیس کس میں؟ اویئرنیس بچوں میں. سب سے پہلے دیکھیں یہ ایک ٹرائنگولر ہے، بچے، پیرنٹس، اساتذہ. ہم نے بچوں کو اویئر کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیسے پریونٹ کرنا ہے، انہیں حفاظتی احتیاطی تدابیر کیا کرنی ہے. اسی طرح ہم نے والدین کو ان کے پیرنٹنگ کا رول بتانا ہے کہ والدین کو نہیں ہمارے ملک میں ایگزیکٹلی پیرنٹنگ کا رول ہی ہمارے یہاں بچوں. اسی طرح ہمارے اساتذہ وہ اتنے سینسٹائز نہیں کوئی ہیں. ایسا کوئی ہے طریقہ جو والدین کو بتایا جائے کہ ہاؤ ٹو ٹیل دیم، بیکاز اس پہ کوئی کام ہوا ہے؟ نہیں، اس پہ تو ہم اپنی صورت میں تو ہر کوئی کام کر رہا ہے، لیکن اس پہ اجتماعی کام ایسا نظر نہیں آتا. اس کی سب سے بڑا ایگزامپل یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں 2019 میں یہ 2846 کیسز رپورٹ ہوئے، چائلڈ سیکشل ابیوز، جنسی تشدد کی بات کر رہا ہوں، جو رپورٹ ہوئے. جیسے آپ نے کہا سوشل، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ جو رپورٹ نہیں ہوتے ان کے بہت زیادہ ہیں. پھر یہ 2020 میں اس سے بڑھ کے 2950 ہو گئے. پھر یہ 2020 سے 21 میں یہ 3852 ہو گئے. پھر یہ 22 میں 4253 ہو گئے. اب یہ 23 کے اینڈ پہ یہ 45 سے ہو گئے. یعنی آپ اس میں دیکھیں لیکن ایک پہلو اور بھی، یہ وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں، ان کو ملٹیپلائی کر لیں، اتنے واقعات ہوں گے جو رپورٹ نہیں ہوتے. ان کو اور ملٹیپلائی کریں، اتنے واقعات ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں جن کا پتہ نہیں چلتا کسی کو. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، تو رپورٹ ہونا تو دور. بالکل اس میں رپورٹ نہیں ہو رہے. اور لوگ اس میں دیکھیں، اس میں جو ہے نا ہمارے بہت سارے ہرڈلز ہیں. ایک تو دیکھیں پیرنٹنگ کا رول نہیں ہے، بچے اتنے ہمیں اس کو اویئر نہیں کر پا رہے ہیں. نہ اسکولز میں ہمارے پاس اویئرنیس ہے. دیکھیں ہم اس کو آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، کارٹونز کے ذریعے، چارٹس کے ذریعے ہم ان کو کر سکتے ہیں. اب میں بینگ اے سول سرونٹ ہوں، میں سول سرونٹ والنٹریلی میں ہر ڈسٹرکٹ میں جاتا ہوں. ٹھٹا گیا، سجاول گیا، ٹنڈو محمد خان گیا، حیدرآباد گیا. وہاں میں نے پیرنٹس اکٹھے کیے، اسکول کے طلباء اکٹھے کیے، کنسرن ایس ایس پی سے رابطہ کیا. پولیس کیونکہ ہماری سینسٹائز بالکل نہیں ہے. اگر کوئی بچہ ابیوز ہوتا ہے تو اگر وہ پہلے تو ہم پولیس فرینڈلی نہیں ہے، لوگ جاتے ہوئے تھانے ڈرتے ہیں. اگر جب تک وہ جاتے ہیں، کوئی گاؤں کا بڑا ہے، فیملی میں والد ہے، تب تک وہ جب جاتے ہیں تب تک اس کے جو ایویڈنسز ہوتے ہیں وہ مس ہو جاتے ہیں یا مس میچ ہو جاتے ہیں. 48 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر. اچھا، اس میں زینب الرٹ بل کی آپ نے بات کی. زینب الرٹ بل آپ پڑھیں گے اشفاق صاحب تو اس کے بعد آپ کہیں گے دیر از نو نیڈ آف اینی کائنڈ آف چائلڈ ابیوز. یعنی 48 گھنٹے میں میں آپ نے وہ رپورٹ کرنا ہے. اگر وہ ایس ایچ او ایف آئی آر نہیں کرتا تو نہ صرف اس کو 2 سال وہ اپنا اس کو جیل جائے گا، 1 لاکھ اس پہ فائن ہے اور سروس سے ٹرمینیشن ہے. اسی طرح اگر کلپریٹ ہے، مجرم اگر ہے، اس کو 1 ملین 10 لاکھ جرمانہ ہے، 14 سال قید ہے. اسی طرح اسپیڈی ٹرائل 3 مہینے میں اسپیشل کورٹ. کیا وجہ ہے کہ اتنے جامع لا پلان کی بل کے بعد کیوں نہیں ہو پاتا؟ دیٹ از امپلیمنٹیشن، لیک آف امپلیمنٹیشن. دا ریزن از دیٹ پہلے پیرنٹس لیٹ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں آپ کی ہر ضلع میں، سندھ کی میں بات کروں گا، ہر ضلع میں چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ہے. اس کا ہیلپ لائن نمبر ہے 0211121. آپ ابھی ملائیں، نان فنکشنل آپ کا ہیلپ لائن نمبر. میں سندھ کی بات کر رہا ہوں اس وقت 021. تو کہنے کا مختصر ہے اب وہ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کا جو آفیسر ایک 18 گریڈ کا ہر ضلع میں موجود ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اویئرنیس کریٹ کرنا. اگر خدا نہ خاصہ نمبر کیا ہے؟ 0211121. بھائی ایک نمبر ہے 0211121. یہ چائلڈ ہیلپ لائن ہے. پلیز اس پہ ٹرائی کر کے بھی دیکھیے گا. نمبر کنیکٹ ہو رہا ہی نہیں ہو رہا کیونکہ الوانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹس نان فنکشنل. تو یہ ہمیں بھی پتہ چل جائے ظاہر ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے. یہ دیکھیں، ایک تو پیرنٹس میں اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس پیرنٹنگ کا رول یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو یہ دیکھیں کہ کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ کون فرینڈ ہے، کیا دیکھ رہا ہے. اگر ہمارا بچہ اگر 20 روپے لے کے دکان پہ جاتا ہے اور 40 کی چیز لے آتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ تو ہوشیار ہے. بچہ گھر میں سیف ہے یا بچہ جو باہر جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے، اس کے پاس موبائل نہیں ہے، وہ طبقہ یا وہ بچہ وہ زیادہ اس کا شکار ہوتے ہیں. وہ سرکمسٹانسز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس کے سرکمسٹانسز اس میں زیادہ تر 90% آپ کے ایکوینٹنس ہیں جو آپ کے جان پہچان ہیں.
چاچو ہیں، ماموں ہیں، پڑوس والا ہے، ڈرائیور ہے، لیبر ہے، چوکیدار ہے، ٹیچر ہے، یہ تمام وین ڈرائیور ہے، یہ ایکویٹنس جو ہوتے ہیں نا وہ ایکچولی وہ اس میں سب سے زیادہ انوالو ہیں جو بچے اس کے ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ جو ہوتا ہے جو ابیوسر ہے سافٹ ٹارگیٹ ڈھونڈتا ہے، اگر آپ اور وہ جاننے والا ہوتا ہے اور ہم دیکھیں پیرنٹنگ کا یہ رول ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے، فرینڈلی نہیں ہے، اگر کوئی بچہ اپنے انکل کے گود میں نہیں بیٹھا ہم زبردستی فورس کرتے ہیں انکل کے گود میں بیٹھو، اب انکمفرٹیبل ہے بچہ تو ہم اور اگر وہ بچہ کچھ کہنے کی ضرورت کہتا ہے تو ہم وہیں شٹ اپ کال دیتے ہیں. آپ اپنے بچے پہ ٹرسٹ ایک اور چیز بھی ہے الوانی صاحب، ایک اور چیز بھی ہے کہ جب بچہ باہر سے آئے آپ اس کو، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے ہاؤ واز یور ڈے، آپ اس سے ڈفرینٹلی کمیونیکیٹ کرنے کی بھی کوشش کریں نا. وٹ واز یور موسٹ ہیپیسٹ مومنٹ آف دا ڈے، یہ سکھایا جاتا ہے. وٹ واز دا مومنٹ دیٹ میڈ یو سیڈ، وٹ واز دا مومنٹ وین یو آر ایکسائٹیڈ، کوئی ایسا لمحہ تھا جب آپ نے خوف محسوس کیا. اس طرح کے ڈفرینٹ کوشچنز کرتے ہیں نا. ہمارے یہاں منافقت کیا ہوتی ہے، بھائی کیا حال ہے، بس ٹھیک ہوں یار، سب ٹھیک ہے، اندر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. وہی مینٹالٹی ہم بچوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں. ایون ہم پرائیویٹ باڈی پارٹس کا، سینسٹیو باڈی پارٹس کا بچوں کے سے ڈسکس نہیں کرتے. جو پیرنٹس کو ایشو ہوتا ہے الوانی صاحب وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنے چھوٹے بچوں کے دماغ میں یہ باتیں کیوں ابھی سے فیڈ کرنا شروع کر دیں. اس میں پتہ ہے کیا، مجھے بھی سیم، جب میں یہ والنٹریلی لیکچر ڈیلیور کرنا آتا ہوں تو کوسچن آج میں کتنے لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں جی آپ نے تو بچے کی معصومیت ختم کر رہے ہیں، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. بھائی وہ معصوم بچہ شکار ہو جائے گا، ابیوز ہو جائے گا. سب کو لگتا ہے ہمارے بچے کے ساتھ نہیں ہو سکتا یہ. ایگزیکٹلی دے آر تھنکنگ لائک دیٹ. لیکن ایسے بہت بڑی تعداد ہے آپ دیکھیں نا، اور اس کے پوسٹ سینیریوز بہت خطرناک ہیں. ہم تو ایک تو دیکھیں، میں نے ایک پریزنٹیشنز بنائی ہیں جس میں ایک تو بچے کو اپنے آپ کو پریونٹ کیسے کرنا ہے، اس کو پکٹوریل طور پہ بنائی ہے. ہم دکھا بھی رہے ہیں اس پکٹوریل طور کے پکچرز میں آپ دیکھیں کہ بچے کو سچویشنز دی گئی ہیں. اگر پڑوسی آپ کے ساتھ کوشش کرتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، دکاندار کرتا ہے. ہم دیکھیں چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں پیرنٹس کے لیے. ٹیوشن والا گھر پہ آتا ہے، ہمیں روم لاک کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ جو روم میں بند ہو، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، پانی چائے کی آواز دے دینا. ہمیں ٹیوشن والا اگر آتا ہے گھر پڑھانے تو ہم ایسے کوریڈور میں ایسی جگہ بچائیں جہاں سے دور سے گھر والوں کی نظر پڑے اور وہ آتے جاتے وہ ایسی جگہ کہ جہاں سے گزر بسر ہو، سب وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. ٹیچر اسٹرکٹ ہوگا تو اگر بچہ پڑھائی میں کمزور ہے تو والدین کہیں گے اور سختی کریں. اب کیا ہوگا، بچہ نہ ٹیچر کی بات بتا سکے گا، اگر اس کے ساتھ ابیوز ہو رہا ہے وہ والدین کو نہیں بتائے گا کیونکہ اس پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتا. ایگزیکٹلی یہی ہے کہ ہمیں اپنے بچے پہ ٹرسٹ کرنا ہے. جب ہمارا بچہ کچھ کہنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو ہم اس کو وہیں شٹ اپ کال دیتے ہیں. آپ کا ٹیچر ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کا انکل ایسے نہیں ہو سکتا. صاحب ایک اور چیز مجھے یہ میں دیکھنے میں ملتی ہے، میں کراچی کے مختلف علاقوں میں جب گاڑی میں سفر کر رہا ہوں تو میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے، یعنی کہ 10 سال سے کم عمر بچے، وہ وداؤٹ پیرنٹل گائیڈنس، بغیر کسی ایڈلٹ کے ساتھ وہ ایسے ہی گھوم رہے ہیں. ان کو اغوا بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ کوئی سانحہ بھی ہو سکتا ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ پولیس کا کردار ہونا چاہیے، لیکن ریاست کا کردار بعد میں آتا ہے، پہلے گھر والوں کا کردار آتا ہے. اس کے اوپر یہ جو بچے گٹر میں گر جاتے ہیں، معصوم بچے 2-2, 3-3 سال، یس یہ خرابی ہے ہمارے یہاں چیزیں بہتر ہونی چاہیے، لیکن سب سے پہلے والدین کو اس کا احساس کیوں نہیں ہوتا کہ گھر کی 4 دیواری میں ان کو محفوظ رکھیں کسی طریقے سے. بالکل اس میں پیرنٹنگ کا بہت امپورٹنٹ، کیونکہ میں ہمیشہ کیا کہتا ہوں کہ بچہ دیکھیں آپ 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے 15 گھنٹے وہ گھر میں گزارتا ہے. اور جب یہ ایج بریکٹ کیا ہے ابیوز ہونے کا، 5-6 سال سے لے کے 15-16 سال کے یہ بچے اور بچیاں زیادہ تر اس میں ابیوز ہوتے ہیں. اور جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، اس کا رول ماڈل اس کا فادر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کو ہیرو ازیوم کر رہا ہوتا ہے. تو جب ہم گھر میں اس کی پیرنٹنگ پراپرلی نہیں کرتے ہیں اور اس کو وہ ویجیلنس نہیں کرتے ہیں، اس سے کمیونیکیشن گیپ رکھتے ہیں، اس سے فرینڈلی نہیں ہوتے ہیں، تو الٹیمیٹلی دیکھیں ہم بہت زیادہ تر ہمارے معاشرے میں باپ، کیونکہ اگر ایک ایسی فیملی ہے جس میں باپ کما رہا ہے تو وہ گھر آئے گا تھکا ہارا، اس پہ پورا برڈن ہے فیملی کا، تو وہ زیادہ نان کمیونیکیٹو ہوتا ہے، مزاج ڈفرینٹ ہوتا ہے. باپ کو تو ایک ڈینجر کے طور پہ بھی دکھایا ہوا ہے نا کہ تمہارے ابو آ جائیں گے، یوں ہو جائے گا، خاموش ہو جاؤ. اور تو یہ چیزیں بھی جو ہے نا وہ زمانہ چینج ہے. ہمیں بچوں کے ساتھ فرینڈلی، ان کو جتنا کچھ کریں لیکن کچھ لمحے اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں. دن میں ان کے بیگ چیک کریں، ہم بیگ نہیں دیکھتے ہیں، موبائل نکل رہا ہے، کس کا نکل رہا ہے. اچھا ایک اور بڑی بلنڈر کرتے ہیں ہمارے، جب بچے یا بچیاں آتی ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، پیرنٹس باہر بیٹھ جاتے ہیں. وہ جب بھی وہ چیک اپ کریں یا تو بچے کو اتنا اویئر کریں کہ وہ کہے کہ میرے پیرنٹس کو آپ اندر بلائیں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ پیرنٹس کے لیے بڑے ٹپس ہیں کہ اسی سے وہ بچوں کو اپنے پریونٹ کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں. تو اس پہ تقریباً آج
12 بچے ڈیلی چائلڈ ابیوز پاکستان میں، چائلڈ سیکشل ابیوز کی بات کر رہا ہوں، جنسی تشدد کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ فگرز گائے بائی گائے ڈے بائی ڈے بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کے ساتھ ہاسپٹلز میں جب ایکس ریز وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں، بالکل، تو وہاں پر بھی ویسے یہ مینڈیٹری ہے کہ کوئی فیمیل نرس ساتھ ہو، اگر نہ ہو تو پھر آپ لازمی طور پر جائیں. بالکل، آپ بالکل اس میں بالکل، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن چھوٹی چیزیں ہیں. بچوں کو میں نے اب آپ بدقسمتی سے دیکھیں پرائیویٹ اسکولز میں آپ کا جو فیس اسٹرکچر ہے اس میں کاؤنسلر کا بھی چارج کیا جاتا ہے، سائیکٹرسٹ کا بھی چارج کیا جاتا ہے، نہ ہونے کے ریمیننگ اف یو گو تھرو رورل ایریاز تو وہاں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو اس کا بڑا رول ہے، سوسائٹی کا رول ہے، پیرنٹس کا رول ہے. بچے کو ہم نے فلی اکوپ کرنا ہے، پولیس کو اس میں سینسٹائز کرنا ہے، کیونکہ آپ جب بھی جاتے ہیں وہ تو فرینڈلی نہیں ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں لوفر ہے، ادھر ہے، مل جائے گا، شام میں آ جائے گی، تب تک وہ سمٹمز اس کے مس یوز ہو جاتے ہیں، مس میچ ہو جاتے ہیں. میڈیکل لیگل رپورٹ بھی جو تیار کرنی ہوتی ہے، انفارچونیٹلی آپ دیکھیں نا ایم ایل اوز کے گھنٹے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ آن کال ہے، ابھی آتا ہے، کل آتا ہے. تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں جو ابیوزر ہے، جو کرمنل ہے، اس کی اپیئرنس ہی ولن جیسی ہوگی جو کہ فلم اور ڈراموں میں دکھائی جاتی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ بالکل ہی دیکھیں اپنا سافٹ. اب دکاندار کا میں آپ کو 2 منٹ میں بریف کر دوں. آپ جاتے ہیں، آپ سے پہلے کیا کرتا ہے، بچے نے اگر 20 روپیز دیے اس کا ہاتھ یوں پکڑ لیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے آ جاؤ بیٹا کیا چاہیے، اپنی دکان ہے، اندر آ جاؤ، کیا چاہیے خود ہی نکال لو. پھر الٹیمیٹلی اس کو کہتا ہے پیچھے گوڈاؤن میں چپس پڑے ہیں، اس کا کارٹن پڑا ہے، ٹافیاں پڑی ہیں، دوسرا بسکٹ سے اٹھا کے لاتے ہیں. وہ سلولی گریجولی اس کو جو ہے نا اپنا کر کے پھر سافٹ ٹارگیٹ بناتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ حمید الوانی صاحب. بہت زبردست آپ سے گفتگو رہی. آئی ایم شیور کہ اس سے کئی فیملیز کو اویئرنیس ملی ہوگی.